گھر گھر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اپنے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ قرض لینا ہی پڑ جاتا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے 40 دن میں قرض کے بوجھ سے نکالنے والا ایک پاورفل وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء جن کے ذکر سے، جن کے ورد سے پہاڑ جتنا بھی قرض آپ پر ہو تو وہ ادا ہو جائے صرف 40 دن میں۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا اسم ہے یا وہاب، اس کو 313 بار پڑھنا ہے، یا رزاق ہو اس کو 308 بار پڑھنا ہے، اور یا فتح ہو اس کو 489 یعنی 499 دفعہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر ان سب کے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کو 40 دن آپ کر لیں۔ آپ کے رزق میں اس طرح اضافہ ہوگا کہ آپ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے within 40 days۔ تو یہ آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ جو میرے دوست بہت زیادہ یہ ریکویسٹ اور یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بہت سارے لوگوں کے پیسے ادا کر، اوبیسلی آج کل حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں، گھر گھر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اپنے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ قرض لینا ہی پڑ جاتا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب کے طور پر یہ وظیفہ پیش خدمت ہے کہ جو بھی شخص میرا بہن بھائی قرضوں میں جکڑ گیا تو وہ اپنے رزق کو بڑھانے کے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کا ذکر بڑھا دے، ورد شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، روزی بڑھے گی، اور اس کے حلال میں جب برکت ہوگی تو انشاءاللہ وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو یہ عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو ویل ایکسپلین کر دیا شارٹ ٹائم کے اندر، لیکن پھر بھی اگر کچھ سمجھنے سے رہ جائے یا آپ اپنا کوئی پرسنل کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی مسئلے میں سٹاکڈ ہیں اور اس کے لیے دعاؤں کے لیے چاہتے ہیں خصوصی دعا ہو جائے تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ پاک نے صرف دعاؤں سے ہی مسائل حل کر دیے، انہیں وظائف وغیرہ کرنا ہی نہیں پڑتے، ٹھیک ہے؟ تو بس اپنی نمازوں کی پابندی رکھیے، نماز کے جو پابند نہیں ہے ان کے وظائف یا نفلی عبادات قبول نہیں ہوتی، تو اپنی نمازوں کی پابندی رکھیے بھائی، اور اللہ سے جڑے رہیے، اللہ کے سوا کسی کو اللہ کا شریک نہ کریے، اور اللہ سے سب کچھ مانگیے، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ کو عرض کیا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے وظائف کر کے بھی نہیں ہو رہے ہوتے، خصوصی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کسی بندے کی دعا کسی کے حق میں قبول کر لے، تو دعا کبھی دینے میں بھی کنجوسی نہ کرنا اور دعا کے لیے کہنے میں بھی کنجوسی نہ کرنا بھائی۔ تو کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اپنا کوئی مسئلہ ہو تو وہ نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھیے، لیکن نام کے ساتھ۔ کچھ لوگ اجازت کے لیے جب بات کرتے ہیں تو صرف اجازت مانگتے ہیں، اپنا نام نہیں ٹائپ کرتے کہ کس شخص کو اجازت چاہیے بھائی، تو نام ضرور ٹائپ کیا کریں ساتھ۔ بس یہ آپ سے گزارشات تھیں، باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔